بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2661۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی عن فضیل بن مرزوق عن عطیہ عن ابی سعید یرفعه قال اذا كان يوم القیامة اتي بالموت بصورة الكبش الاملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهو ينظرون فلو ان احدا مات فرحا لمات اهل الجنة ولو ان احدا مات حزنا لمات اهل النار۔ هذا حدیث حسن وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات کثیرۃ مثل هذا ما يذكر فيه امر رؤية ان الناس يرون ربهم وذكر الخدم وما اشبه هذه الاشياء، والمذهب في هذا عند اهل العلم من الائمة مثل سفیان الثوری ومالک بن انس وسفیان بن عیینۃ وابن المبارک ووکیع وغیرهم انهم رووا هذه الاشیاء وقالوا تروى هذه الاحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره اهل الحديث ان يرووا هذه الاشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا يتوهم ولا يقال كيف، وهذا امر اهل العلم الذي اختاره وذهبوا اليه ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن موت کو سیاہ و سفید رنگ کے مینڈھے کی شکل میں لا کر، بکرے کی شکل میں لا کر جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس حال میں کہ جنتی اور دوزخی اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ بس اگر کوئی خوشی سے مر جاتا، خوشی کے مارے تو جنتی مر جاتے، اور غم سے کوئی مر جاتا تو جہنمی مر جاتے۔ یعنی اتنی خوشی ہوگی، خوشی کے مارے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا، کوئی مر جاتا تو جنتی مر جاتے تھے کہ اب موت کی بھی موت ہو گئی ہے، اور کسی کو غم کی وجہ سے موت آ سکتی تو جہنمیوں کو موت آ جاتی تھی کہ اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ اب جیسے دنیا میں رہے تو انسان کہتا ہے کہ بھائی موت کیوں نہیں آتی، موت آ گئی تو بھی مجھ کو اس تکلیف سے نجات مل جاتی، راحت مل جاتی۔ تو دنیا میں تو خیر ایک نہ ایک دن راحت اور نجات مل جاتی اس کو، لیکن جہنم میں جانے کے بعد موت کا تصور ہی نہیں ہے وہاں پر۔ موت آئے، موت کی تمنا کریں گے، موت بھی نہیں آئیں گی، ویسی تکلیف ہوں گی، وہ زندگی بھی نہیں ہوں گی، موت بھی نہیں ہوں گی، ویسی مشقت میں اور ویسے عذاب میں رہیں گے وہ لوگ۔ جیسے دنیا میں آدمی تکلیفوں سے بیزار ہو کر موت کی تمنا کرتا ہے، موت آ گئی تو بچ جاتا ہے، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئیں گی وہاں پر تمنا کرنے کے باوجود۔ ہر طرف سے ایسا محسوس ہوگا اس کو، عذاب میں جو گھرا ہوا رہے گا کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ جانب، یعنی ہر جانب سے اس کی طرف موت آئے گی، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے، مرے گا نہیں وہ، اور اسے نکلے گا بھی نہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بہت سی روایات مروی ہیں جن میں یہ بات مذکور نہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ، جس میں یہ بات مذکور ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ بہرحال احادیث شریفہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے لوگ، اللہ تعالیٰ کا دیدار برحق ہے۔ اس میں صرف معتزلہ کا اختلاف ہے، اہل سنت و جماعت کے علماء سب اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت کے دن بندے کو علانیہ، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حجاب کے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور اس حدیث شریف، اس سے پہلے کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے قدم کا جو ذکر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قدم اور جیسی دوسری باتوں کے بارے میں محدثین کرام کی کیا رائے ہے؟ حضرت سفیان ثوری، مالک بن انس، سفیان بن عیینہ، ابن مبارک اور وکیع وغیرہم کا مسلک یہ ہے، مذہب یہ ہے کہ ان کا ذکر جائز ہے، جیسا ذکر آیا ہے، قدم کا ذکر آیا ہے، قدم کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں ہم ان احادیث شریفہ کو روایت کریں گے اور ان پر ایمان روایت کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، البتہ ان کی کیفیت کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے۔ یعنی روایتوں میں قدم کا ذکر آیا ہے، قدم کا ذکر کرنا چاہیے اور اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، البتہ کیفیت کیا ہے، قدم سے کیا مراد ہے، مخلوق میں سے تو وہ کسی کے جیسا نہیں ہے، قدم سے وہ کیا مراد لیا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے بس اس کو روایت کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس پر ایمان رکھنا، لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی، قدم کیسا ہوگا، اس بارے میں گفتگو کرنا نہیں ہے۔ محدثین کا مختار پسندیدہ مذہب یہی ہے کہ ان احادیث کو من وعن روایت کیا جائے اور ان پر ایمان لایا جائے، لیکن ان کی تفسیر نہ کی جائے، نہ شک و شبہ کیا جائے اور نہ ہی کیفیت کا ذکر کیا جائے۔ تو محدثین کا پسندیدہ مسلک یہ ہے کہ ان احادیث شریفہ کو من وعن بیان کر دینا چاہیے اور ان پر ایمان لانا چاہیے، لیکن الفاظ کی تشریح یا تفسیر نہیں کرنا چاہیے، شک و شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی قدم کا ذکر آیا ہے، کیا بات ہے، کیا ہے ایسا، اس طرح کے شکوک و شبہات بھی پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ اور کیا کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرمائے گا تو استوا سے کیا مراد ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات علماء نے اختیار فرمائی ہے اور یہی ان کا مذہب ہے،
اور اس سے پہلے ایک حدیث شریف میں جو ایک لفظ آیا تھا فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پہچان کرائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنی تجلی فرمائے گا، ان کو دیدار فرمائے گا اور ان کے سامنے ظاہر ہوگا۔ حدیث نمبر 2662 باب ما جاء حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت تکلیفوں کے ساتھ اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن اخبرنا عمرو بن عاصم اخبرنا حماد بن سلمۃ عن حمید وثابت عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تکلیف دہ کاموں اور جہنم خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ یعنی کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو دنیا میں مشقت اٹھانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا اور اعمال کے لیے اجتہاد، جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گا، تاکہ وہ جنت جو تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے ان تکلیفوں کی منازل سے جب گزرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا، خواہشات کے پیچھے چلے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، سیدھا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 2663 حدثنا ابو قریب حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنۃ والنار ارسل جبرائیل الی الجنۃ فقال انظر الیہا والی ما اعددت لاہلھا فیہا قال فجاءها فنظر الیہا والی ما اعد اللہ لاہلھا فیہا قال فرجع الیہ قال فوعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها فامر بها فحفت بالمکارہ فقال ارجع الیہا فانظر الی ما اعددت لاہلھا فیہا قال فرجع الیہا فاذا هي قد حفت بالمکارہ فرجع الیہ فقال فوعزتک لقد خفت الا يدخلها احد قال اذهب الى النار فانظر الیہا والی ما اعددت لاہلھا فیہا فاذا هي يركب بعضها بعضا فرجع الیہ فقال فوعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها فامر بها فحفت بالشہوات فقال ارجع الیہا فرجع الیہا فقال فوعزتک لقد خشیت الا ينجو منها احد الا دخلها ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجا کہ جاؤ جنت اور اس کے ساز و سامان کو غور سے دیکھو، میں نے جو جنتیوں کے لیے جنت میں جو چیزیں تیار کی ہیں ان کو اچھی طرح دیکھ کر آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل آئے اور جنت اور اس کے ساز و سامان، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر واپس ہوئے اور عرض کیا اے اللہ تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، خواہش کرے گا، یعنی جو بھی جنت کی نعمتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں سنے گا ضرور وہ اس میں خواہش ہونے کی کوشش بھی کرے گا، داخل ہونے کی خواہش کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے تکلیف دہ چیزوں کے ذریعے گھیر دیا گیا۔ جنت میں داخل ہونا آسان نہیں ہے، تکلیفیں برداشت کرنا پڑتا ہے، مشقت اٹھانا پڑتا ہے، یوں ہی جنت ہاتھ میں نہیں آ جائے گی، یوں ہی جنت کے مالک نہیں بنیں گے جب تک کہ کوئی مومن مشقت برداشت نہ کرے، ریاضت اور مجاہدہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جنت کی نعمتیں جو ہم مہیا کی گئی تھی، جنت کو مصیبتوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے، جب ان مصیبتوں کے میدان کو پار کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے گھیر دینے کے بعد کہ اب جا کر دیکھو، پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ وہ دوبارہ جا کر جنت والوں کے لیے تیار کیا گیا ساز و سامان دیکھ کر آئیں۔ جب وہ دوبارہ آئے تو دیکھا کہ اسے مصائب سے گھیر دیا گیا ہے، تکلیفیں، مشقتیں، مصائب جنت کے ارد گرد ہے، تو ان مصائب سے جب تک نہیں گزرے گا کوئی مومن اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دربار میں جا کر عرض کیا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جب تک مصیبتیں وغیرہ نہیں تھی جنت میں، جو بھی جنت کا ذکر سنتا جنت میں داخل ہونے کا خواہش مند ہوتا تھا، لیکن اب جو اس کو مصیبتوں سے، مشقتوں سے جو گھیر دیا گیا ہے، اب مجھے ڈر ہونے لگا ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایسی مصیبتیں، مشقتیں برداشت کر کے آگے بڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا کر جہنم اور جو کچھ اس میں جہنمیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کو بھی دیکھ کر آؤ۔ اللہ اپنے نافرمان بندوں کے لیے جو جہنم بنایا ہے اس کو بھی دیکھنے کا حکم ہوگا۔ جبرائیل جائیں گے، دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار ہے، یعنی انتہائی سخت ترین اس میں عذاب تیار کیے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شہوات سے گھیر دیا گیا، خواہشات ہے اس کے اطراف،
اور انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلنے والا سیدھا جہنم میں داخل ہوگا۔ خواہشات شہوات سے گھیر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جا کر دیکھو اے جبرائیل، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے تیری عزت کی قسم ہر کوئی اس سے پیچھے نہیں رہے گا، سب داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہر شخص خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ظاہر بات ہے خواہشات نفس کے جو پیچھے چلے گا، خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے جہنم، خواہشات کو پار کرتے ہی سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو اب کوئی بھی نجات پانا مشکل ہے، کوئی شخص اس سے بچنا مشکل دکھ رہا ہے، خواہشات سے گھری ہوئی ہے تو خواہش کے پیچھے تو چلتا ہی ہے ہر کوئی شخص۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے مومنوں کو دنیا میں عبادت کا حکم دیا، اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کا حکم دیا۔ مصیبت، مشقت، آزمائش، پریشانیاں، بیماریاں یہ ایک مومن کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جب دنیا میں آئے ہیں مصیبت آتی ہے تو مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، کوئی راحت ملتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنی چاہیے اور دوزخ سے پناہ چاہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2664 باب ما جاء فی احتجاج الجنت والنار۔ حدثنا ابو قریب حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن محمد بن عمرو عن نبی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجت الجنت والنار فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ جنت اور دوزخ کی بحث و تکرار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، بحث تکرار ہوئی۔ جنت نے کہا کہ مجھ میں کمزور اور محتاج لوگ داخل ہوں گے، جہنم نے کہا کہ مجھ میں سرکش، متکبر، غرور، تکبر کرنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے جس سے چاہوں گا بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا۔ اور جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے سبب میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ تیار کی ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جنت اور دوزخ تیار کیے جا چکے ہیں، پیدا کیے جا چکے ہیں، جبکہ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2665 باب ما جاء ما لأدنى اہل الجنت من الکرامۃ۔ حدثنا سوید بن نصر حدثنا ابن المبارک حدثنا رشد بن سعد حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنى اهل الجنه الذي له 80,000 خادم و72 زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجة وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء وبهذا الاسناد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من اهل الجنه من صغير او كبير يردون بني 30 في الجنه لا يزيدون عليها ابدا وكذلك اهل النار وبهذا الاسناد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عليهم التيجان ان ادنى لؤلؤه منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب۔ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث رشدين بن سعد۔ ادنى جنتی کی عزت و احترام کا بیان۔ ادنا درجہ کا جو جنتی ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا پوزیشن ہوگی جنت میں۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، اس کے لیے موتیوں، زبرجت اور یاقوت کا خیمہ نصب کیا جائے گا۔ وہ مقام جابیہ سے صنعاء تک کی مسافت کے اتنا بڑا ہوگا۔ مقام جابیہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں سے صنعاء یمن تک جو فاصلہ ہے، جتنی مسافت ہے، اتنا بڑا، اتنا وسیع پھیلا ہوا اس کا خیمہ ہوگا۔ اسی سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اہل جنت میں سے جو مر جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، جنت میں 30 سال کی عمر کا کر دیا جائے گا۔ جو جنتی ہوگا بچپن میں بھی انتقال اگر کر جائے گا تو اس کو پھر جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو وہی 30 سال کا بنا دیا جائے گا، کر دیا جائے گا، کبھی بھی اس سے زیادہ عمر کا نہیں ہوگا، اور یہی حال جہنمیوں کا ہوگا۔ اسی سند کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے سروں پر تاج ہوں گے اور تاجوں کا ادنا موتی، تاجوں میں، ان تاج میں جو موتی ہوں گے، ایک ادنا موتی کا یہ حال ہوگا کہ وہ ادنا موتی مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے گا۔ ایک موتی کی چمک دمک ایسی ہوگی کہ مشرق اور مغرب روشن ہو جائیں گے اس سے۔
حدیث نمبر 2666 حدثنا ابو بکر محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن عامر الاحول عن ابي صديق الناجي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنه كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي هذا حديث حسن غريب وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنه جماع ولا يكون ولد هكذا يروى عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي وقال محمد قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي قال محمد وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو حمل، پیدائش، وضع حمل اور افزائش وغیرہ جتنی چاہے گا، ایک جنتی جتنا چاہے گا ایک ساتھ میں ہو جائیں گے سب کام، ایک ساتھ میں ایک لمحے میں حمل ٹھہر جائے گا، وضع حمل بھی ہو جائے گا اور بچہ بڑا بھی ہو جائے گا۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، حدیث نمبر 2666 علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جنت میں جماع ہوگا، سیکس ہوگا لیکن اولاد نہیں ہوگی۔ حضرت طاؤس، مجاہد اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے اسی طرح مروی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اسحاق بن ابراہیم نے حدیث یوں بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ ایک لمحے میں ہو جائے گا، لیکن وہ ایسی خواہش نہیں کرے گا، چاہے تو ہو جائے گا لیکن کوئی مومن وہاں اولاد کی خواہش نہیں کرے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابو رزین عقیلی سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کی اولاد نہیں ہوگی۔ ابو صدیق ناجی کا نام بکر بن عمر ہے اور بکر بن قیس بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2667۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہوگی، بعض کا کہنا ہے کہ نہیں ہوگی، ہاں اختلاف ہے اس میں، اختلاف ہے علماء کا۔ بعض علماء کی رائے ہونے پر گئی ہے، نہیں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ صحبت ہوگی، جماع ہوگا، سیکس ہوگا لیکن اولاد نہیں ہوگی وہاں پر، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کوئی وہاں پر اولاد کی خواہش کرے گا ہی نہیں۔ پھر اب یہ جو آئی حدیث اولاد ہوں گی بلکہ نیبر ہیں بھائی، اصل حدیث یہ ہے ایسا، اگر مومن چاہا وہاں پر تو دنیا میں جیسے وقت لگتا ہے 9 مہینے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوں گا، جو چاہے گا بس لمحوں میں ہو جائیں گا وہاں پر کام، ایک خواہش ایسی نہیں کرے گا، بیکار کام وہاں پر نہیں کرے گا مومن جنت میں جانے کے بعد۔ جیسے ایک صحابی پوچھے کہ وہاں کھیتی باڑی کر سکتے ہیں کیا، بولے ضرورت ہی نہیں ہے وہاں کھیتی باڑی کرنے کی، مشقت کرنا ہے، محنت کرنا ہے، دنیا میں کرنا ہے، جنت میں جانے کے بعد آرام کرنا ہے، وہاں سے جھمیلے جھنجھٹاں لگا لینا نہیں ہے، سمجھے۔ تو مومن اگر چاہے گا تو ایک لمحے میں ہو جائیں گے یہ سب چیزیں، لیکن کوئی مومن ایسی خواہش کرے گا ہی نہیں۔ حدیث نمبر 2667 باب ما جاء فی کلام الحور العین۔ حدثنا حناد و احمد بن منیع قال حدثنا ابو معاویہ حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لمجتمعا للحور العین یرفعن باصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقولن نحن الخالدات فلا نبيت ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له وفي الباب عن ابي هريرة وسعد وانس حدیث علی حدیث غریب۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کی گفتگو کا بیان۔ حوروں کی آواز کیسی ہوگی، آج تک مخلوق میں سے کسی نے ویسی آواز نہیں سنی ہوگی، ایسی بہترین آواز میں وہ لوگ نغمہ سرائی کریں گے اور اپنے فضائل کمالات بیان کریں گے اور خوشخبری دیں گے جن کے لیے ان کو متعین کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے جمع ہونے کی ایک جگہ ہے، ان کا ایک اجتماع ہوگا، ایک مجمع ہوگا جہاں یہ جمع ہو کر آواز بلند کرتی ہیں، ایسی آواز کہ اس کی مثل مخلوق نے نہیں سنی، بلند آواز میں اشعار گنگناتی ہیں، کہتی ہیں ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی موت ہم کو نہیں آئے گی، نعمتوں میں رہنے والی ہیں، کبھی محتاج تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گی، ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، خوش بخت ہے وہ شخص جو ہمارے لیے ہے اور ہم جس کے لیے ہیں۔ بہرحال یہ حوروں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی گفتگو بھی اتنی بہترین ہوگی، ان کی آواز بھی کہ آج تک مخلوق نے ویسی آواز نہیں سنی ہوگی۔ حدیث نمبر 2668 باب ما جاء فی صفت انہار الجنت۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یزید بن ہارون حدثنا الجریری عن حکیم بن معاویہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الانہار بعد هذا حدیث حسن صحیح وحکیم بن معاویہ هو والد بہز۔ یہ بیان اس حکم کا جو جنت کی نہروں کی صفت کے بارے میں آیا ہے۔
حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کے دریا ہیں، پھر ان سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حکیم بن معاویہ بحث کے والد ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، ایک شراب کی نہر، ایک دودھ کی نہر، ایک شہد کی نہر اور ایک پانی کی نہر ہوگی، بالکل آرامی کے ساتھ وہاں دستیاب رہے گی۔ جیسے یہاں پر لائن میں ٹھہر کر انتظار کر کے دودھ لینا پڑتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نہریں بہتی رہے گی جنت میں، جب چاہے انسان اس سے سیراب ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2669 حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريم عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار هكذا روى يونس عن ابي اسحاق هذا الحديث عن بريد بن ابي مريم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد روي عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريم عن انس بن مالك قوله۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت مانگتا ہے، جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے، دوزخ کہتی ہے اے اللہ اسے دوزخ سے پناہ عطا فرما۔ اسی طرح یہ حدیث یونس نے بواسطہ اسحاق اور بریدہ بن ابی مریم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کی، ابو اسحاق سے حضرت انس بن مالک کے قول کے طور پر بھی مروی ہے، لہذا جنت کا سوال کرنا چاہیے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 2670 حدثنا بکر بن حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی الیقظان عن زازان عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة علی کثبان المسک یراہ قال یوم القیامة یغبطهم الاولون والآخرون رجل ینادی بالصلوات الخمس فی کل یوم ولیلۃ ورجل یؤم قوم وهم به راضون وعبد ادى حق اللہ وحق موالیہ۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا عن سفیان الثوری وابو الیقظان اسمه عثمان بن عمیر ویقال ابن قیس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے شخص ایسے ہیں جو مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور ان پر پہلے والے اور بعد والے لوگ ان کی تعریف کریں گے، رش کریں گے، تعریف کریں گے، ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر ان کو سراہیں گے۔ وہ 3 قسم کے آدمی کون ہیں؟ وہ 3 قسم کے آدمی یہ ہیں جو شخص ہر روز 5 نمازوں کے لیے اذان کہے، جو 5 وقتہ نمازوں کی اذان کہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو قوم کا امام ہو، قوم کی امامت کرتا ہو اور قوم اس سے راضی رہے، اور وہ غلام جو اللہ تعالیٰ اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرے۔ غلام ہے، غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اپنے آقا کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کسی قسم کی کوتاہی اور سستی نہیں کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر بٹھایا جائے گا۔ مشک کے ٹیلے پر یعنی اونچی جگہ پر، ٹیلے سے مراد چٹان پر۔ تو یہ 3 صفاتیں ایک ہی شخص کے اندر ہونا ضروری ہے یا 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی؟ کوئی ایک بھی رہے تو ہو سکتا ہے، الگ الگ بھی ہو، کسی میں تینوں جمع ہے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ اب تینوں ایک ساتھ جمع ہونا بھی تو مشکل ہے نا، ایک ہی شخص امامت بھی کر رہا، مؤذنی بھی کر رہا، پھر کسی کا غلام بھی ہو، کتنے کام کر سکتا۔ اس دور میں تو غلامی کا تصور ختم ہو گیا، لیکن جو ذمہ داریاں ہیں آدمی کو ایکسٹرا، خاندان کے، قرابت داروں کے، رشتہ داروں کے، محلے والوں کے، سب ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، تو امید ہے کہ وہ بھی زمرے میں آ جائے، اگرچہ کہ یہ غلامی کا دور نہیں ہے، غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ اگر ایسا کوئی دور آ جائے جس میں کوئی غلام اپنے آقا کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اس کی خدمت بھی کر رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے اللہ کی، تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ تو مطلب اذان دینے والے مؤذن کے لیے اور امام کے لیے ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اور امام سے مراد کون سا امام؟ جو قوم کی امامت کرنے والا، قوم کی امامت، وہی نماز کا امام مراد ہے یہاں پر۔ جی۔ حدیث نمبر 2671 حدثنا ابو قریب حدثنا یحیی بن آدم عن ابی بکر بن عیاش عن الاعمش عن منصور عن ربعی عن عبد الله بن مسعود يرفعه قال 3 يحبهم الله عز وجل رجل يقوم من الليل يتلو كتاب الله ورجل تصدق صدقة بيمينه يخفيها قال أراه عن شماله ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو۔ هذا حديث غريب غير محفوظ والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن ربعي بن حراش عن زید بن ظبیان عن ابی ذر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بن عیاش کثیر الغلط۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے محبت رکھتا ہے، 3 آدمیوں کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو رات کو کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، نمبر 1۔
جو جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر تلاوت کرتا ہے، نیند کو چھوڑ کر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جو خفیہ طور پر دائیں ہاتھ سے خیرات کرے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے چھپا کر دے، دائیں ہاتھ سے خیرات کرے تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نام نمود ریاکاری سے دوری اختیار کر کے محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو کسی لشکر میں ہو، باقی ساتھی بھاگ جائیں، یعنی شکست کھا کر باقی ساتھی بھاگ جائیں لیکن یہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے دشمن کے مقابلے میں جمع رہے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ جب سب لوگ شکست کھا کر دشمن کا خوف طاری ہوتے ہی فرار اختیار کرتے ہیں میدان جنگ سے، ان کے مقابلے میں ایک شخص تنے تنہا لڑ رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے دشمنوں کے مقابلے میں آ رہا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ محبوب رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 2672 حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا عقبۃ بن خالد حدثنا عبید اللہ بن عمر عن خبیب بن عبد الرحمن عن جدہ حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات یحسر عن کنز من الذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب فرات، دریائے فرات سونے کے خزانے اگل دے گا، جو وہاں ہو اس کو چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ رہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دریائے فرات قیامت کے قریب سونے کے خزانے اگل دے گا، نکالے گا اپنے باہر، اس کو نہیں لینا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے مومن کو، کیونکہ مال مومن کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، مال ہی کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم ہوتا ہے، لہٰذا دنیا میں آزمائش کی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ تو اس کو فری میں عطا کی جائیں گے کیا؟ کون سی ہے وہ فری میں ملے گی؟ اب لوگ جب فری میں کوئی چیز مل رہی ہے تو وافر مقدار میں طلب کریں گے، زیادہ سے زیادہ اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا مت کرو، اس کی وجہ سے تم آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے وہاں رہنے والوں کو آپ تاکید فرما دیے کہ وہاں اگر گئے بھی تو اس میں سے لینا نہیں کچھ بھی۔ حدیث نمبر 2673 حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا عقبۃ بن خالد حدثنا عبید اللہ بن عمر عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الا انہ قال یحسر عن جبل من ذهب هذا حدیث حسن صحیح۔ ابو زناد نے بواسطہ اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل مرفوع روایت کی، البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ عن قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس میں سے لیں گے تو آزمائش میں پڑ جائیں گے، لہذا مومن کو جو مصیبت کی زندگی ہے، تنگ دستی کی زندگی ہے، اسی پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جو درجات ہیں ان کو طلب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2674 حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربيعي بن حراش يحدث عن زيد بن ذبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له وثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم۔ حدثنا محمد بن غيلان حدثنا النضر بن شمير عن شعبة نحوه هذا حديث صحيح وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا اصح من حدیث ابی بکر بن عیاش۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ کون ہیں؟ وہ تین شخص، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور ان سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا، اس قرابت داری کی وجہ سے نہیں مانگا جو ان کے درمیان ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی جان پہچان کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کا واسطہ دے کر مانگا اور لوگوں نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ پھر انہی لوگوں کے درمیان میں سے ایک شخص الگ ہوا اور خاموشی کے ساتھ اس کو کچھ دے دیا، جس کے عطیے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور وہ جس کو اس نے یہ دیا ہے۔ دوسری وہ جماعت جو رات کے وقت روانہ ہوئی جب انہیں نیند ہر چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیاری ہوئی،
یعنی رات کے وقت چل رہے تھے، اب نیند سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی، ایسے وقت پہ سب پڑاؤ ڈال دیے، ایک جگہ قافلہ روک کر سو گئے۔ تو ان میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، دعا مانگنے لگا اور میری آیتیں پڑھنے لگا۔ ایسے وقت جب کہ نیند سے بڑھ کر کسی کو کوئی چیز پیاری نہ ہو، میٹھی نہ ہو، سب لوگ تھک ہار کر سو گئے ہوں، ایسے وقت اگر کوئی شخص اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ محبوب رکھتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالت نیند میں تلاوت قرآن کرنا۔ نہیں، حالت نیند میں نہیں، حالت نیند میں تو نیند کا ایسا غلبہ ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب قرآن پڑھ رہے ہیں یا پھر گالیاں دے رہے ہیں یا کیا گفتگو نکل رہی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا، تو ایسے وقت پر آرام کر لینا ہی بہتر ہے۔ یہاں جو لوگ نیند کو ترجیح دے رہے ہیں سفر کے دوران تھک گئے کہہ کر، یا اگر چاہے تو اور عبادت کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آرام کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن ایک شخص آرام کو ترجیح دینے کے بجائے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جو لشکر میں تھا، دشمن سے مقابلے میں باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، شکست ہوئی تو سب راہ فرار اختیار کی، لیکن یہ سینہ تان کر مقابلہ کرنے لگا یہاں تک کہ شہید ہو گیا یا فتح پائی۔ کیا اور جن تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے وہ یہ ہیں: بوڑھا زانی، بڑھاپے میں بھی بدکاری کرنے والا، متکبر غریب ہے لیکن تکبر بھرا ہے، اور تیسرا ظالم مالدار ہے لیکن جن کے قرضے دینا ہے قرضہ روک کے رکھے، ٹال مٹول کر رہا ہے، گول پھرا رہا ہے، ظلم کرنے والا ہے، مالدار ہے، ایسے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 2601 سے شروع کیے تھے، اس کی توفیق اور اس کی مدد سے 2674 تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔